بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس ایس ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو محبتوں برا سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج ہم حیوانیات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ مسلمانوں نے جس طرح طب میں، جغرافیے میں، تاریخ میں، اسماء و رجال میں، اور اسی طرح جو ہے انجینئرنگ میں اور فن تعمیرات میں، اور اسی طرح جو ہے بہت ساری چیزوں کو ایجاد کرنے میں، جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر میں بتایا کہ سب سے پہلے مصری مسلمانوں نے ایجاد کی مختلف چیزیں، تو حیوانیات کے حوالے سے مسلمانوں کا کردار اظہر من الشمس ہے اور کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آج بھی یورپ کے بہت سارے ایسے سائنسدان ہیں جو مسلمانوں کی جو ہے حیوانیات کے حوالے سے تحقیق اور ان کی خدمات اور ان کی علمی کارناموں کا دل و جان سے اعتراف کرتے ہیں اور انہیں سلام عظمت، سلام محبت، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے مادوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا: نباتات، حیوانات، معدنیات۔ اور سائنس کی دیگر شاخوں کی طرح مسلمان سائنسدانوں نے جو ہے حیوانیات کے شعبے میں بھی زندہ کارنامے سر انجام دیے جو آج تک زندہ اور جاویدہ ہیں۔ عرب دنیا کی سب سے پہلی قوم ہے جس نے سب سے پہلے کیمل کو یعنی اونٹ کو مانوس کر کے بار برداری کے لیے استعمال کیا۔ یہ وہ جانور ہے جو بڑا طاقتور اور قد آور جانور ہے۔ اس کو عربوں نے جو ہے پال کر اپنے قریب کر کے اس کو بارداری کے لیے استعمال کیا۔ یوں جو ہے یہ ان کے حیوان شناس ہونے کی یہ دلیل بنتی ہے۔ اسی طرح حیوان شناسی کے موضوع پر بحث کرنے والے جو مسلم سائنسدان تھے ان میں سے سب سے پہلے جو ہے ابو عبیدہ معمر بن مثنیٰ، جو 728 ہجری میں پیدا ہوئے اور 824 ہجری تک ان کا زمانہ ہے۔ اس میں ان کی بڑی تحقیق ہے حیوانیات کے حوالے سے۔ انہوں نے حیوانیات کے موضوع پر 100 کتابیں لکھی، 100 بکس انہوں نے لکھی، اور ان میں سے صرف 50 کتابیں ایسی تھیں جو انہوں نے گھوڑے کے موضوع پر لکھی۔ گھوڑے کے متعلق ان کی اتنی معلومات تھی کہ گویا گھوڑوں کے حوالے سے، گھوڑا شناسی کے حوالے سے، اس کی نسل کو سمجھنے کے حوالے سے، اس کے عادات خصلتوں کے حوالے سے ان کا دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ اسی طرح یہ دوسرے جو ہیں وہ عبد الملک اصمعی ہیں جنہوں نے حیوانیات کے اوپر کام کیا۔ اس کے بعد تیسرے ہیں جاحظ بصری۔ کون شخص ہے جو جاحظ کی تعلیمی اور علمی اور تحقیقی خدمات سے واقف نہیں ہے؟ کتاب الحیوان انہوں نے لکھی جس میں انہوں نے 350 حیوانات کے اوپر گفتگو کی، ان کا ذکر کیا، ان کی عادات کے بارے میں بتایا، ان کی نسل کے بارے میں بتایا اور ان کے حلال و حرام ہونے کے حوالے سے بتایا۔ اور جاحظ ہی پہلا شخص ہے جس نے پرندوں کی نقل مکانی کے حوالے سے مشاہدہ کیا، اور مغربی ماہرین حیوانیات جو ہیں وہ جاحظ کو عظیم ماہر حیوانیات مانتے ہیں۔ چوتھے ہیں اخوان الصفا۔ انہوں نے جو ہے بھی جانوروں کے اوپر کتابیں لکھی۔ اور اس کے بعد کندی ہیں جو 5ویں ہیں، فارابی ہیں، پھر ابن ابو علی سینا ہیں جنہوں نے الشفا کے اندر مستقل کتاب تو نہیں لکھی، لیکن الشفا کے اندر جو ہے انہوں نے حیوانیات کو اپنا موضوع بنایا اور اس پر کتابیں لکھی۔ اسی طرح ابن باجہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس موضوع پر 2 کتابیں ابن رشد نے لکھی، اور اسی طرح اعضاء اور پیدائش کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی۔ اور 7ویں جو حیوانیات کے ماہر جو ہے ابو القاسم المجریتی، انہوں نے نسل الحیوانات کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح ابن قتیبہ، انہوں نے عیون الاخبار ایک کتاب لکھی ہے جانوروں کے اوپر۔ اور اسی طرح 6 ہجری میں شرف الدین المروزی نے طبائع الحیوان کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور علامہ قزوینی نے عجائب المخلوقات غریب الموجودات کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے 130 حیوانات کا تذکرہ کیا اور ان کے بارے میں بہت بڑی معلومات جو ہے فراہم کی۔ اور اسی کے طرح جو ہے 8ویں ہجری میں جو ہے حیات الحیوان کے نام سے ایک کتاب مرز وجود میں آئی جس کے مصنف ہے علامہ کمال الدین دمیری۔ انہوں نے عظیم الشان کتاب لکھی۔ اس میں انہوں نے کام کو بڑھاتے ہوئے آگے، یہ عظیم ماہر حیوانیات تھے، انہوں نے تقریباً 931 جانوروں کا ذکر کیا، اور اپنی اس کتاب کے اندر انہوں نے ہر جانور کی عادت بتائی، اس کے پیدائش کا طریقہ بتایا، اس کے مساکن یعنی اس کے رہنے کی جگہ بتائی،
اور ساتھ ساتھ جو ہے شریعت میں اس کے حلال و حرام مسئلہ حلت و حرمت بھی بیان کیا، یعنی اس جانور کا شرعی حکم بھی بیان کیا کہ وہ حلال ہے حرام ہے، پھر اس کے طبی خواص بتائے، پھر ساتھ ساتھ اگر خواب میں وہ جانور نظر آئے تو اس کا مثلا حکم کیا۔ مثلا انہوں نے اونٹ کی بحث کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اگر خواب میں کوئی بندہ اونٹ کو دیکھے تو اس کو اللہ تعالیٰ حج عطا کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ سفر حج کی سعادت بخشے گا۔ تو حضرات گرامی، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ مسلمان جو ہے سائنس کے میدان میں کسی سے پیچھے نہیں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ ہمیشہ تحقیق کے میدان میں آگے رہے۔ لیکن یار لوگوں نے چلاکی کر کے ہمارے اسلاف کے نام کو چینج کر کے اپنا نام لکھوا کے جو ہے ایک انگلی زخمی کر کے شہیدوں میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کی۔ یورپ نے ہمیشہ اجارہ داری سے کام لیا ہے، چلاکی سے، شاطر پن سے کام لیا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ انگلی کے پیچھے کبھی سورج چھپتا نہیں۔ مسلمان شروع سے محقق تھے، اور ان کا محققانہ کارنامہ جو ہے تاریخ نے ایک دفعہ ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کا نام روشن ہے، تحقیق کے میدان میں وہ کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، کچھ قمریوں کو یاد ہیں کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری دلستاں کے ہیں، وما توفیقی الا باللہ۔